حالیہ دنوں میں ایرانی شیعہ لیڈر علی حسینی خامنہئی کے چہلم کے سلسلہ میں جامعہ عروۃ الوثقیٰ لاہور میں ایک تقریب ہوئی۔ اس مجلس کا بانی جواد نقوی تھا۔ اسٹیج کے پس منظر میں ایک پینا فلیکس آویزاں تھا جو اس وقت سکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اور اس کے اوپر جو چیز سب سے نمایاں ہے وہ ہے سلام علیک یوم ولدت و یوم قتلت و یوم تبعث حیا، جس کا اردو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ تم پر سلام ہو جس روز تو پیدا ہوا، جس دن تو قتل ہوا اور جس دن تو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اب ان سارے الفاظ کو، عبارتوں کو آپ عربی عبارت کو بھی اور اس کے ترجمے کو بھی ذہن میں بٹھائیں، اور پھر ساتھ ہی میں ابھی آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ اگر آپ ان جملوں کی بنت اور بناوٹ پر غور کریں تو یہ بے عین ہی نظم قرآن میں تبدیلی کی گئی ہے، جو کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 33 ہے، اور رب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول حکایتاً ارشاد فرماتا ہے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، جس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح بن رہا ہے کہ سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ اب یہ پینا فلیکس جواد نقوی نے اس لیے لگایا تھا کہ وہ خامنہئی کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہے، لیکن خراج عقیدت پیش کرتے کرتے وہ اپنا خبث باطن یوں ظاہر کر گیا کہ اپنی صدیوں سے چلتی ہوئی پرانی عادت کے مطابق اور عقیدے کے مطابق نظم قرآن اور معانی میں تعریف کی کوشش کر گیا۔ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس کی ایما پر ہوا؟ تو ظاہر ہے سٹیج جواد نقوی کا ہے، پینا فلیکس جواد نقوی کی ہی ایما پر لگا ہے، اور یہ عبارت بھی جواد نقوی صاحب کی ہی ترتیب دی ہوئی ہے۔ اب دوسری طرف حال یہ ہے کہ جواد نقوی صاحب نے ایک تو یہ واویلا مچا رکھا ہے کہ ناسبیوں کے پیٹ میں درد پڑ گیا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں ادھر سے ناسبیت کا شور مچاؤں گا تو اس واویلے میں میری جو ہے یہ ناپاک کوشش جو ہے وہ چھپ جائے گی۔ اور کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تکفیری ایسے کہتے ہیں۔ بھائی آپ تو اپنے آپ کو بڑا معتدل شیعہ عالم کہتے ہیں، آپ کے سٹیج پر تو ہر مسلک کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ میں سراج الحق صاحب کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ سراج الحق صاحب تو جہاں پر انہیں مائک میں دستیاب ہوگا وہ وہاں پر خطاب شروع کر دیں گے، بڑے بھولے بھالے سے سادہ طبیعت کے انسان ہیں۔ دوسرا وہ کوئی عالم نہیں ہے کہ میں ان کے اوپر اعتراض کروں کہ انہوں نے یہ حرکت کیوں کی۔ میرا سوال آپ سے ہے کہ جب قرآن ابد الآباد تک محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے، اور آپ بھی اپنے بظاہر جو عقیدہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عقیدہ اور ایمان، ہمارا بھی عقیدہ اور ایمان یہی ہے کہ قرآن کی نظم مبارک میں، اس کے اعراب میں اور معانی میں کسی قسم کا تغیر اور تبدیلی محال ہے، لیکن پھر یہ ہوچی حرکت کیوں کی گئی؟ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جیسی ہی آپ یہ ہوچی حرکت کرتے گئے یہ فوراً پکڑی گئی۔ حضرت سیدھی سی بات ہے، اگر آپ نے علمیت جھاڑنی ہے یا آپ نے خامنہئی کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو کوئی اور طریقہ اختیار کر لیتے۔ آپ نے ارادتاً جان بوجھ کر اس جرم کا ارتکاب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس تقیے کو جو ہے وہ بے نقاب فرما دیا کہ جو آپ کا خبث باطن ہے وہ کھل کر اب ظاہر ہو گیا۔ قرآن کا اس سے بڑا کیا معجزہ ہوگا کہ آپ کی اس اوچھی حرکت پر پورے ملک میں شور شرابہ ہے، بلکہ آپ کے مسلک کے لوگ بھی آپ کو کی اس بات کو جو ہے وہ اس کی تائید کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ وہ آپ کی گوشمالی کر رہے ہیں اور وہ آپ کے اوپر باقاعدہ طور پر اعتراضات کر رہے ہیں۔ مجھے ان کا نام گنوانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی ان کو جواب بھی دے رہے ہیں اور آپ کے تلامذہ بھی جواب دے رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی مسلمان بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ قرآن ہے، لیکن تحریف ضرور ہے۔ قرآن ہونا اور چیز ہے اور تحریف ہونا اور چیز ہے۔ تحریف کبھی بھی قرآن نہیں ہو سکتی۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے قرآنی آیت لکھی ہے، ہم نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ تحریف کے مرتکب ہوئے ہیں۔ یہ جو پیچھے جو کچھ لکھا ہوا ہے اسے نہ ہم قرآن کہتے ہیں نہ قرآن مانتے ہیں، بلکہ آپ جسے عربی عبارت قرار دے رہے ہیں تو آپ یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ قرآن کی زبان بھی تو عربی ہے، اور
آپ اس کے اوپر یہ ہے کہ آپ اس اسلوب کو اسلوب قرآن تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حالانکہ یہ اسلوب قرآن میں آپ نے تغیر کیا ہے، نہ صرف لفظی تغیر کیا ہے، معنوی تحریف کی ہے اور تشکیل اعرابی میں بھی چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ تو کبھی آپ کی طرف سے یہ جواب آتا ہے جی یہ تو اقتباس ہے، آپ کے تلامذہ آپ کے محبین وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو اقتباس ہے، تو اقتباس کے لیے تو ضروری ہے کہ مصنف اپنے کلام میں کچھ حصہ بطور حوالہ یا بطور تضمین ذکر کر رہا ہو شاعر اس کو، تو یہ نہ تو شعر ہے، نہ یہ کوئی کتاب لکھ رہے ہیں آپ، کوئی عبارت لکھ رہے ہیں، نہ آپ کا یہاں پہ کوئی اور جملہ پایا گیا کہ ہم کہتے ہوں کہ آپ نے یہ مقتبس جو ہے اس کے اندر ذکر کیا، تو اقتباس تو نہیں ہے۔ اقتباس کے لیے تو ضروری یہ ہے کہ یتضمن الکلام نثرا او شعرا شیئا من القرآن لا علی ان المقتبس جزء منہما، کہ جو مقتبس ہے وہ اس کے کا جزء نہیں ہوتا، یہ بات طے ہے۔ تو اب آپ اسے اقتباس کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پینافلیکس میں جو آپ کے مطابق عربی عبارت ہے، عربی عبارت جو بھی کلام ہوگا وہ یا تو نثر ہوتا ہے یا نظم ہوتا ہے، نظم تو ہے نہیں کیونکہ قرآن شعر نہیں ہے، تو تمہارا کلام کدھر ہے کہ اسے اقتباس قرار دیا جائے؟ اور اگر یہ اقتباس ہے تو پھر یہ اپنے اصل الفاظ میں کیوں نہیں ذکر؟ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ حد آپ نے یہ کر دی کہ ضمیروں کو آپ نے افعال کو بدلا، پھر فعلوں کے بدلنے سے ضمیریں بدل گئیں، متکلم سے خطاب کی طرف آپ چلے گئے، اور پھر اس کے اوپر قیامت یہ ہے کہ اموتوں کی جگہ پر قتلتوں کو ذکر کر دیا۔ یہ کون سا اقتباس ہے؟ اور آپ کی اس طرح لولی لنگڑی تعویلوں کو بلاغت کا کوئی ابتدائی طالب علم بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کے چاہنے والوں نے ایک تعویل یہ کی کہ یہ توارد ہے، تو توارد تو غیر ارادی طور پر دو شاعروں کے ذہن میں ایک جیسا مضمون یا خیال اترنے کو کہتے ہیں۔ اب اس میں تو توارد ہو نہیں سکتا کیونکہ قرآن جو ہے وہ شعر نہیں ہے بلکہ یہ خالق کا کلام ہے، اور تم لوگ جو ہے وہ مخلوق ہو، ہم سب مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ مخلوق کو خالق سے تخلیق کے سوا یا احتیاجی کے سوا اور کیا نسبت ہو گئی ہے؟ آپ لوگ کب سے اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ قرآنی مضامین کا آپ پر توارد ہونے لگا ہے؟ آپ ہی کی طرف سے ایک یہ جواب یہ آیا کہ یہ جی استقبال ہے، تو استقبال کی تعریف تو یہ ہوتی ہے کہ ایک شاعر دوسرے شاعر کے کلام سے متاثر ہو کر اسی کے انداز، بہر، ردیف اور قافیہ میں متاثر ہو کر یا خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شعر کہے۔ تو بھئی یہ بات ہم کئی بار کہہ چکے ہیں، بچے کو اس چیز کا ادراک ہے کہ قرآن شعر نہیں ہے، تو پھر اس کو استقبال قرآن کہنا یہ کون سی دانش مندی ہے؟ اسی طرح آپ کے کچھ چاہنے والوں نے کہ آپ کی اس بات کی بھونڈی سی تعویل یہ کی کہ یہ تتبع ہے۔ بھئی تتبع تو شاعر کے طرز بیان، اسلوب، خیالات، موضوع اور فنی خوبیوں کے مطابق شعر کہنے کو کہتے ہیں، اور اگر تتبع سے مراد نثری تتبع ہو تو قرآن کتاب اللہ ہے، حد اعجاز کو پہنچا ہوا ہے، اس کا تتبع انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں اور وہ کسی شاعر کی باتیں نہیں ہیں، تم کتنا کم یقین رکھتے ہو، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے، تم لوگ کتنا کم دھیان کرتے ہو۔ اس قرآن کو اس نے اتارا ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ اب اسے تتبع کہنا یہ تو بالکل درست نہیں ہے۔ اب آتے ہیں آپ کی تردید کی طرف۔ آپ نے کہا کہ یہ صرف عربی جملہ ہے، یا تو نظم ہوگا اور یا نثر ہوگا، کیونکہ کلام کی دو ہی صورتیں ہیں، یا نظم ہوگا یا پھر نثر ہوگا۔ نظم ہو سکتا نہیں کیونکہ یہ آیت قرآنی میں تغیر کیا گیا ہے اور قرآن شعر نہیں، اور اگر یہ نثر ہے تو اس میں توارد، استقبال، تضمین، تتبع نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ سب کی سب شعری اصطلاحات ہیں اور ان کا نثر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پھر آپ کے لوگوں کا یہ کہنا کہ جی آپ علم بلاغت کی طرف توجہ نہیں کرتے، یہ بلاغی وجوہات جو ہیں اس کے اندر پائی گئی ہیں۔ اللہ کے بندو، آپ کا کلام کب سے اتنا عالی شان ہو گیا کہ آپ لوگوں کے کلام عربی عبارات کے اندر جو ہے ہم بلاغی وجوہ تلاش کرتے پھریں یا بلاغی محاسن جو ہے ان کو ڈھونڈتے رہیں؟
ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جب شرعی اصطلاحات ہیں تو یہ ایک عربی جملہ آپ اسے تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ صرف عربی کا جملہ ہے، خدا را ہوش کے ناخن لیں، یہ عربی جملہ قرآن کی اسلوب پر اس کو بنا گیا ہے۔ خوف خدا بھی کسی چیز کا نام ہے، شرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی چیز کو کہتے ہیں، کسی چیز کا تو لحاظ کریں۔ پھر آپ اس کی تعویل کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم نے صورت نمبر اور آیت نمبر نہیں ذکر کی، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کی تحریف کی مذموم کوشش پکڑی گئی۔ اس مذموم کوشش کے بعد آپ اس عبارت کو کیا نمبر دیتے اور کس صورت میں شامل کرتے؟ آپ نے اپنے ایرانی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ایک شاندار عبارت آپ کے دماغ میں سوجی، اور وہ عبارت آپ کو اپنے ذہن میں تو نہیں آئی، آپ کا اتنا ادیبانہ ذہن کب تھا؟ تو آپ نے قرآنی آیت کو سامنے رکھ کر اسی کے اندر جو ہے تغیر و تبدل کر کے آپ نے اسے لگا دیا۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ ہر عربی عبارت کو قرآن سمجھنا جہالت ہے، تو بھائی کون بے وقوف اسے قرآن سمجھ رہا ہے؟ ہم تو اسے تحریف قرآن قرار دے رہے ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اس ویڈیو کے سٹارٹ میں کہ قرآن اور ہے، تحریف قرآن اور ہے۔ ہم اس جملے کو تحریف قرآن قرار دے رہے ہیں۔ قرآن میں قرآن نہیں نہ بدلا جا سکا ہے، نہ بدلا جا سکتا ہے، اور نہ بدلا جائے گا۔ ہاں، تحریف کا ارتکاب، اس کی مثال یہ آپ خود دیکھ لیں کہ آپ نے یہ کیا حرکت کی ہے۔ اسی طرح بڑے مزے کی ایک اور بات کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ادبی اور تعریفی عبارت ہے، تو وہ اس کا پس منظر میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے اپنے ایرانی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ یقیناً ایک ایسی عبارت آپ نے ضروری ہو گئی تھی آپ کے لیے کہ آپ لکھتے، اس سے آپ کو بڑے اچھے نمبر ملے ہوں گے ان کی جانب سے، اور آپ ان کی گڈ بک میں شامل ہو گئے ہوں گے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے مقدسات پہ بھی ہاتھ صاف کر دیا، وہ یوں کہ آپ کے مکتبہ فکر کے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جب حاضری دیتے ہیں تو جناب سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنا کی بارگاہ میں جب سلام پیش کرتے ہیں تو ایسی ملتی جلتی عبارت پڑھتے ہیں، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور پھر آگے اسی طرح کی عبارت پڑھتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ خامنہ ای کب سے اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ عبارات جو آپ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں بطور سلام پیش کرتے ہیں، وہ عبارتیں اٹھا کر آپ من وعن خامنہ ای پر چسپاں کر دیں اور اس کے لیے وہ لکھتے بیٹھیں، تو آپ بات صرف یہ نہیں ہے، آپ اس قدر غلو میں آگے چلے گئے کہ آپ تحریف قرآن کے مرتکب ہونے کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اپنے شیعہ مقدسات کی توہین بھی کر بیٹھے۔ اب آپ بھوکلا گئے ہیں، کبھی کہتے ہیں تکفیری گروہ ایسے کر رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے کہ فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے، تو حضرت یہ آپ نے اپنے خبث باطن کا اظہار کیا ہے۔ کیا آپ کے اپنے مکتبہ فکر کے لوگوں نے آپ کی گوشمالی نہیں کی؟ کیا انہوں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ یہ آپ نے قرآن کے اندر تحریف کے مرتکب ہوئے ہیں؟ آپ کے شاگرد ان کو جواب دیتے پھر رہے ہیں، آپ خود صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لیں، اپنی اس بات سے رجوع کریں۔